نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ ہے اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ نفحات الانس وچوں کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ نے دسیا کہ جڑے اولیاء اللہ نے میرے دوست نے انہاں نہ دنیا کوئی کس طرح کا خوف ہوندا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور شیطان دے بنائے افلاطونی پروگرام غیر انسانی انسانیت کش گمراہ فرقیاں ٹولیاں دے بنائے نفسانی تبلیغی نصاب اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے بنائے پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت فقہ تصوف دی روح کے مطابق عمل کیتا، اپنے اندر کو ماسوا اللہ تو خالی کر کے سچے صحیح عقیدہ متقی بت شکن علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئے ہو کے جڑے ہر لمحہ میرے حضور جی رہندے نے انہاں کو جا کے قرآن و سنت فقہ اور تصوف دا علم حاصل کیتا، روح دے مطابق عمل کیتا، انہیں صبح مولا دی نعمت حاصل کی، انہوں کو توحید نکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم و ذکر قلبی حاصل کیتا اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نسبت اپنے دل چ القاء کروائی اور دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہویا، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، دل دا آئینہ صاف کیتا، کیونکہ دل میری جلوہ گاہ آ انہاں دی روح پھر جسم جو نکل کے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ میرے کو آ کے میری حضوری جا کے میرا دیدار حاصل کیتا، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اور اے اللہ والے نے میرے دوست نے انہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کوئی انہاں غم ہوئے گا۔ اور انہیں اللہ والیاں وچوں حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نفحات الانس سے لکھیا، کیا بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ تے آپ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ دے پیر نے حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اخذ فیض کیتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شفیق بلکہ نوں کہنے لگے کہ تسی اپنے معاش کداں کردے ہو۔ ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم آدم نوں آکھا کہ تسی معاش کداں کردے ہو، تو ابراہیم نے فرمایا کہ جدوں مل جاوے تو اللہ سونے دا شکر کرنے ہیں اور جدوں نہ ملے تو صبر کرنے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی فرمان لگے خراسان دے کتے بھی اداں کردے ہیں۔ حضرت ابراہیم آدم کہنے لگے تو تسی معاش وچ کداں کی کردے ہو؟ آپ فرمایا جدوں مل جائے تو اثار کر دینے ہیں، یعنی ضرورت منداں دے خرچ کر دینے ہیں، اور جدوں نہ ملے تو اللہ سونے دا شکر کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ سر نوں بوسہ دیتا اور فرمایا کہ تسی استاد ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماندے کہ میں قاضی ابو یوسف دے نال حضرت امام ابو حنیفہ دی مجلس جاندا ہوندا سا تعلیم حاصل کرنے واسطے،
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਲਬੇ ਮੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਕਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਮਾਮ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਪਏ ਔਰ ਸ਼ਫੀਕ ਬਲਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਤੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫੀਕ ਬਲਖੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤਵੱਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫੀਕ ਬਲਖੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਰਹਿ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫੀਕ ਬਲਖੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ کہ اللہ سونا توکل کریے، ماسوا اللہ تو کلی قلب نکل جائیے۔ اللہ جتیاں نعمتاں اللہ سونے دے حکم دے مطابق کوئی لفظ زائدہ ضرورتوں اللہ راج خرچ کر دی، ضرورت منداں دے کدے جمع تمہ دے چکر چ نہ پئیے۔ تے اللہ سونے دے بھروسہ رکھیے، قرآن و سنت دی روشنی وچ سفر کریے تاکہ دی مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما۔ اور اپنے اتنے بھروسہ کرنے والا بندہ بنا، جڑے اللہ تے بھروسہ کرتے ہیں انہوں دی کیفیت ہو جاندی ہے کہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ کوفے میں اداں دا مرد دیکھیا کہ جدو شام دی نماز پڑھ لیندے تو اس تو بعد وہ دو رکعتاں مختصر جہاں پڑھدا تے پھر زبان دے وچ کچھ کلمات کہندا، اور اچانک سجے پاسیوں غیب تو سرید دا پیالہ اور پانی دا کوزا جڑا خود بخود ظاہر ہو جاندا، جہدے وچوں مینوں بھی کھڑاوندا خود بھی کھاندا۔ یعنی نعمتاں اداں پھر انہوں نے ملدیاں جڑے اللہ تے بھروسہ کردے ہیں۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سونیا توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عجزا عطا فرما، نفشاتان دنیا دے پجاریاں شر تو بچا۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔